الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ یہ 16واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اور 15واں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال تھا خضر کے بارے میں کہ خضر کون تھے، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے تعلق سے۔ مشرکین مکہ خضر کے تعلق سے یہ بات کہتے تھے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، انہیں وہ عالم الغیب سمجھا کرتے تھے، اور اسی لیے کفار مکہ خضر کو پکارتے بھی تھے، یا خضر یا خضر، اپنی امداد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں رب العالمین نے یہ واقعہ بتایا کہ خضر جو ہے وہ ہمارا بندہ تھا، ہمارا وہ محتاج تھا۔ وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں درس ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ ان کا یہ جواب اس لحاظ سے تو ٹھیک تھا کہ نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام آتے ہیں، تو اس لیے سب سے بڑا عالم نبی ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ان کا پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس کو ملاقات کرنے کے لیے ایک شوق پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے پھر راحت سفر باندھا اور خضر سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نکل پڑے، اور اپنے ساتھ ایک نوجوان یوشع بن نون اس کو بھی ساتھ لے لیا، اور زاد راہ کے طور پر مچھلی بنا لی گئی، اور سفر شروع ہو گیا۔ چلتے رہے یہاں تک ایک مقام پر جا کے آپ نے آرام کیا، اور آپ کا جو نوجوان ساتھ تھا رفیق سفر اس نے بھی آرام کیا۔ اس دوران وہ مچھلی جو ہے وہاں سے نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے یوشع بن نون، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ بتانا بھول گیا۔ یہاں سے آپ اٹھے اور چل پڑے، آگے جا کے آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ مچھلی لے آؤ، تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ مچھلی تو سمندر میں جا چکی ہے، تو کہا کہ جہاں یہ مچھلی نے سمندر میں جانا تھا وہی ہمارا ہدف تھا، وہی ہماری ملاقات خضر سے ہونی تھی۔ تو فرتد علی آثارہما قصصا، پھر واپس اس مقام پر آئے وہ، تو وہاں ایک بندے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے آگے سلام کہا اس کو، تو وہ خضر تھے علیہ السلام۔ وہ حیران ہوئے کہ میری سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا، یعنی میری پوری سرزمین تو کفر پر قائم ہے۔ ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ بس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر نے کہا اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، راستے میں ایسے امور یعنی نمودار ہوں گے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا۔ 3 واقعے راستے میں آئے تھے، کشتی کا تختہ توڑ دیا گیا، اور ایک بچہ اسے قتل کر دیا گیا، اور ایک بستی میں گئے، انہوں نے مہمان نوازی آپ کی نہ کی، اور آپ نے اس بستی کے یتیم بچوں کی دیوار کی چنائی کر دی تھی۔
یہ 3 واقعات راستے میں نمودار ہوئے تھے جو عجیب و غریب تھے. ان تینوں واقعات پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے تھے. ہر بار پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. یہ موسیٰ اور خضر کے واقعات سے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ ایک نبی بھی علم کا حریص ہوا کرتا ہے. علم کا شوق نبی کو بھی ہوتا ہے. یہ وقت کا پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن جب اس بات کا علم ہوا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو اس پیغمبر کے علم کی حرص یہ ہے کہ آپ نے راحت سفر باندھا. اور دوسری چیز اس بات سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان سفر پہ جائے تو رفیق سفر ساتھ ہونا چاہیے. راستے میں کوئی بھی پریشانی کو مسئلہ انسان کو آ سکتا ہے، تو اس لیے بجائے ایک شخص کے 2-3 ہونے چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دوران سفر زیادہ راہ لے جانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ زیادہ راہ لے کر جانا چاہیے، انسان کو کھانے پینے کا سامان لے کر جانا چاہیے. اور چوتھا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے لیے انسان کی حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ میں اتنی بڑی عمر کا ہو چکا ہوں، اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب میں علم لوں گا تو لوگ مجھے کیا بولیں گے. نہیں، حیا جو ہے یہ علم میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ اور یہاں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ اس پر شرائط لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پابندی کرنی پڑے گی. جیسے خضر نے شرطیں لگائی تھی کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی، تو جائز شرائط لگائی جا سکتی ہیں. یہ خضر کے تعلق سے ہمارے ہاں 2 باتیں معروف ہیں. ایک بات تو یہ کہ خضر زندہ ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور میدان عرفہ میں وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. یہ جو حیات خضر کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے. یہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وہ اپنی طبی جو ان کی زندگی تھی پوری کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرتے، اور اگر زندہ ہوتے جنگ بدر میں شریک ہوتے، اسلام کے عظیم جنگ. اگر وہ زندہ ہوتے 5 ٹائم نمازیں مسجد نبوی میں آ کے ادا کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کا معنی کہ وہ زندہ نہیں ہے. یہ اور ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی تھی اور فرمایا کہ آج اس وقت جو اس سرزمین پر موجود ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا. اور آخر صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ یا طفیل دوسری رضی اللہ تعالی عنہ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اگر خضر زندہ ہوتے تو اس حدیث کے تحت انہیں فوت ہو جانا چاہیے. تو حیات خضر کا عقیدہ یہ باطل ہے، آپ زندہ نہیں ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا آپ نبی تھے یا اولیاء میں سے تھے. اس میں دونوں موقف ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کے نبی ہونے کو ترجیح دی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اولیاء الرحمن میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور یہی راجح قول ہے. اور دوسرا مسئلہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ذوالقرنین یہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، مسلمان تھا اور ایک انجینئر یہ تھا. اس کے بعد اس دور کی ٹیکنالوجی موجود تھی اور یہ بڑا بے لوث حکمران تھا، کوئی لالچ کوئی حرص نہیں تھی. اللہ کو ماننے والا، یوم آخرت کو ماننے والا حکمران تھا. اللہ نے اسے قوت اور صلابت اور قوت عطا فرمائی تھی. انہوں نے مشرقی ممالک بھی فتح کیے اور مغربی ممالک بھی فتح کیے تھے. یہ دعوت و جہاد انہوں نے کیا ذوالقرنین علیہ السلام نے، یہاں تک کہ آپ فتوحات سمیٹتے سمیٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچے، 2 پہاڑی کے درمیان جگہ تھی، وہاں پہنچے، وہاں ایک قوم آباد تھی. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے. بیچ میں ترجمان رکھا گیا، بتایا یہ گا کہ یہاں پر ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ اس 2 پہاڑوں کے درمیان سے وہ آتے ہیں بستی کے اندر اور وہ فساد فتنہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں اس سے جو ہے تحفظ دے دیں. تو ذوالقرنین نے پھر ایک دیوار بنائی تھی، کہا کہ تم آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ. لوہے کی چادریں لائی گئی تو آپ نے ان کی دیواریں بنائی، اور جب وہ دیواریں بن گئی تو ان کو پھر آگ پر تپایا گیا. جب وہ آگ پر پک گئی، بالکل گرم ہو گئی، تو کہا کہ اب تم ایسا کرو،
آتونی افرغ علی قطرہ، میرے پاس تانبا لے کر آؤ۔ وہ تانبا لایا گیا تو تانبا جو ہے اس کو ان دیواروں پہ ڈال دیا گیا، جیسے وہ ڈالا گیا تو پگھل گیا، تو جو سوراخ تھے وہ وہاں پر ان کا وہ پانی یہ لکوڈ جو ہے وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے مضبوط ترین دیوار لوہے کی بنا دی گئی تھی، تانبے کی بنا دی گئی تھی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ذوالقرنین نے کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ یہ یاجوج ماجوج ہے آج کے بعد نہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ ہاں یہ قیامت کے قریب جا کر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہاذ رحمت من ربی، یہ اتنی مضبوط دیوار بنانا یہ کوئی میری کوئی کارکردگی نہیں، ہاذ رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ یعنی بڑے بڑے کاریگر ہنر مند بھی جو ہے وہ اپنے ہنر پہ فخر نہیں کرتے تھے، ہاذ رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 19 اقوال امام قرطبی نے ذکر کی ہیں، لیکن سب سے راجع یہ ہے کہ آپ کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 2 حکومتیں تھیں، روم کی حکومت بھی آپ کے پاس تھی اور ایران کی بھی بادشاہت آپ کے پاس تھی، تو دونوں بادشاہت کی بنیاد پر آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم یہ اس وقت نازل ہوئی جی جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور جب یہ وہاں پہنچے تھے تو وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے کہا قرآن سناؤ مجھے، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی، جس میں مریم کا ذکر کیا، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو نجاشی یہ قرآن سن کر رو پڑا تھا، اور جتنے اس کے علماء درباری وہاں پر موجود تھے، پادری علماء، سب رو رہے تھے۔ تو اس موقع پہ شہر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا تھا اور کہا کہ عیسیٰ کی دعوت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، یہ دونوں کی دعوت، دونوں کا منہج کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد العالمین نے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں اولاد عطا فرمائی تھی بڑھاپے کے اندر، انہوں نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چھپ کر ہم سے دعا کی تھی، اور ساتھ یہ کہا یا اللہ جب بھی تجھ سے میں نے دعا کی ہے تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام بھی رکھ دیا، اس کے اوصاف بتائے کہ وہ بچہ نرم ہوگا، شفقت کرنے والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا اور متقی و پرہیزگار ہوگا۔ پھر سیدہ مریم کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم بنت عمران ایک علمی گھرانے کی خاتون تھی، اور جب پیدا ہوئی رفتہ رفتہ جب بڑھنا شروع ہوا تو زاہدہ، عابدہ اور بہترین ایک نیک خاتون بنی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بیٹا عطا فرمایا، بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ جب بیٹا معاملہ ہوا، حمل سے ٹھہری تو موت کی تمنا کی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر چکی ہوتی۔ چونکہ ایک خاتون اگر پاک دامن ہو، زاہدہ عابدہ ہو، اچھے خاندان سے ہو، اگر وہ بغیر شادی کے حاملہ ہو جائے تو یقینی بات اس کے لیے مرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں یہ جو سوال اگر پیدا ہو کہ موت کی تمنا تو کرنا جائز نہیں ہے، ہاں بالکل یہی بات ہے، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں انسان کو اپنے علم و ایمان کا خوف و اندیشہ ہو وہاں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موت کی تمنا کی تھی جب ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، ان کے علم پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی تھی۔ موت کی تمنا تکلیف سے کرنا جائز نہیں ہے، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی عصمت بچانے کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اور قرآن نے یہاں یہ بھی کہا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں گروہ جو ہے ان کا اختلاف ہو گیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ ولد الزنا ہیں الیاذ باللہ تعالی، نصارہ کے 3 فرقے تھے۔ فرقہ یعقوبیہ کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ ہے، یہ ان کا دوسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرا تھا ملکانیہ، یہ بھی عیسائی فرقہ ہے، اس کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہے ثالث الثلاثہ، 3 میں سے تیسرا ہے یہ۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ جو ہے عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ذکر کی ہے، اپنے باپ کو دعوت دی، اور انتہائی انداز کیا ہے، نرم، یا ابت، ابا جان کہہ کر جو ہے دعوت کا انداز شفقت والا ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ معبود برحق کی 3 صفات ہوتی ہیں، جو دیکھتا ہو، سنتا ہو اور انسان کی حاجات پوری کرتا ہو۔ جنہیں آپ پکارتے ہیں بتوں کو، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں۔ باپ غصے میں آ گیا،
گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، گھر سے نکال بھی دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر بار چھوڑنے کی بنیاد پر صلے کیا دیے ہیں؟ پہلا صلہ یہ عطا فرمایا کہ وہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا۔ یہ صلہ ہے، یہ ثمرہ ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور نمبر 2، ہم نے ان دونوں کو، یعقوب اور اسحاق کو، نبی بنایا ہے۔ ہم نے ان کو رحمت بھی دی ہے اور ان کا ذکر خیر جاری کر دیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبان پر ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دہرایا ہے۔ اس میں 6 حصے اس کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اختصار سے یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا جو واقعہ بیان کیا، پہلا یہ بیان کیا کہ آپ مدین سے نکلے اور مصر آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے آگ دیکھی اور بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے، وہ آگ نہیں تھی، ایک درخت پر اللہ کی تجلیات تھی، وہ انتہائی منور ہو رہا تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ نبوت جب ملی، آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا فرعون کی طرف۔ جب داعی بنا کے بھیجا گیا تو اللہ سے چند دعائیں کی تھی۔ نمبر 1، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ زبان میں لکنت ہے یہ صحیح کر دے، یفقہوا قولی، یا اللہ لوگوں کو میری بات سمجھ سکیں، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ داعی کے اوصاف ہونے چاہیے، یہ دعا ایک داعی کو کرنی چاہیے۔ اس کے متصل ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر بہت سارے احسانات کیے تھے۔ ان میں احسانات میں ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے صندوق میں ڈال کے دریا میں اس کو ڈال دیا تھا، اور ایک یہ بھی تھا اس کی پرورش میرے سامنے ہوئی، اور ایک یہ بھی تھی، احسان یہ بھی تھا کہ اس کی محبت لوگوں میں دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ جو موسیٰ کو دیکھتا تھا بچپن کے اندر بھی ان سے محبت اور پیار کیا کرتا تھا۔ تو نے بندہ مار دیا، قبطی تھی، قبطی بندہ جو ہے، ہم نے تجھے اس سے تحفظ عطا فرمایا تھا۔ اور ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس لوٹا بھی دیا تھا۔ یہ سارے احسانات اللہ العالمین نے حضرت موسیٰ کو یاد کروائے تھے۔ اور پھر یہاں پر وہ واقعہ ذکر کیا کہ آپ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر آئے تھے، میدان سجا تھا، اللہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ 70,000 جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، دن کے شروع حصے میں وہ کافر تھے اور حضرت موسیٰ کے دشمن تھے، اور فرعون سے انعام و اکرام کے لالچی بن کر آئے تھے، اور اسی دن شام کے اندر جو ہے وہ شہداء کے سب میں شامل ہو کر اللہ کی رضا پا چکے تھے۔ یہ عجیب اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ دن کے اول حصے میں وہ کافر تھے اور اسلام دشمن تھے، لیکن وہی لوگ جب اسلام اور حق سب میں آ گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو شہداء کے سب میں شامل کر دیا تھا۔ اور آخری بات فرمائے کہ وقل رب زدنی علما، اے میں نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ واحد دعا ہے، یہ واحد چیز ہے علم، جس کے بڑھانے کے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علماء کے بہت مقام بیان کیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انما یخشى اللہ من عباد العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله انه لا اله الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ علم کے فضائل ہیں، تو علم وہ واحد چیز ہے کہ جس کے اضافے کی دعا اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب فضل العلم، باب ہے علم کی اہمیت کے بارے میں۔ حدیث کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اس کو میں نے پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخن سے نکلنا شروع ہو گیا وہ دودھ جو ہے۔ پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے عمر بن خطاب کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس کو پیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ العلم، اس سے مراد علم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، وزدنا فیہ، یہ دعا ہے دودھ پینے کی کہ یا اللہ اس میں برکت دے اور بڑھا کر دے۔ آپ یہ تقابل یہ کریں کہ دودھ پینے کی دعا میں کیا ہے؟ اضافے کی دعا مانگی گئی ہے، اور دودھ کی تعبیر آپ نے خواب کی کیا بتائی؟ علم بتائی ہے۔ یہ تو گویا کہ علم جو ہے وہ انسان خواب میں دودھ پی رہا ہو تو تب بھی انسان کو علم کی اضافے کی دعا مانگنی چاہیے۔ وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر